امارا غائب تھی۔ اس کے ہاسٹل سے وارڈن کا فون آیا، وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی، جبکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ چودھری رب نواز کی بیوی مہناز کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ مہناز کے رونے اور وویلا کرنے پر چودھری نے ڈانٹ کر چپ کرایا اور بولے، جو بھی ہوا ہے میں جان جاؤں گا اور اس کے بعد کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری رب نواز کا غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ جیسے ہی مڑے اندر داخل ہوتے شاہزر پر ان کی نظر پڑی، جو پریشان سا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر چودھری رب نواز بولے، امارا غائب ہے، اگر تمہیں اس بارے میں کوئی علم ہے تو مجھے بتا دو۔ ان کی بات پر شاہزر کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ چچا کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا جب چچا نے اس کی تذلیل نہ کی ہو۔ بے مشکل خود پر ضبط کرتے وہ بولا، امارا کو نقصان پہنچا کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری منگیتر بھی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ شاہزر نے دھیمے مگر سرد لہجے میں یہ بات کہی تو چودھری رب نواز کو ایک دم چپ لگ گئی اور اپنی بیوی بھتیجے کو گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گارڈز کو بلایا اور امارا کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ شاہزر آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ چچا کو تسلی دے۔ وہ جانتا تھا بیٹی کے گم ہونے پر وہ بہت پریشان ہوں گے، مگر چچا کے دل جلا دینے والے شک نے شاہزر کا پارا ہائی کر دیا۔ اس لیے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے پیچھے گئی۔ دل تو ان کا بھی دکھا تھا مگر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امارا کی گم شدگی نے سب کو پریشان اور بدحال کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں تھی۔ چودھری رب نواز نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا مگر امارا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چودھری رب نواز چاہتا تھا کہ بات باہر نکلے بغیر ہی انہیں بیٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں امارا کا کوئی سراغ نہیں ملا تو مجبوراً تھانے کا رخ کرنے کا سوچا۔ اس ایک ہفتے میں چودھری رب نواز کا سارا روب اور دبدبا تن تنا جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ رہ رہ کر انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ امارا کے بارے میں چودھری رب نواز نے اس کے ساتھ پڑھنے والی تمام لڑکیوں سے ہی پوچھ لیا مگر سب نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ چودھری رب نواز اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ شاہزر کے ساتھ بھی ان کا رویہ بدل گیا۔ کل تک وہ شاہزر کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے اور اب خاموش اور سوچتی نظروں سے شاہزر کو دیکھا کرتے۔ امارا کی تلاش میں وہ پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں امارا چاہیے تھی۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی اور امارا کی وجہ سے اس نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اب اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کی ساری پلاننگ ضائع جاتی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پولیس کی مدد لی جاتی، مہناز کے بانجے نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیرون ملک گھومنے گیا ہوا تھا اور حال ہی میں واپس لوٹا تھا۔ جب اس نے امارا کی گم شدگی کا سنا تو دوڑا چلا آیا اور پھر اس نے بھیانک سچائی بتائی کہ امارا کے ساتھ گرمیوں کی دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ تیز چلچلاتی دھوپ نے حیا کو سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا تھا۔ وہ بار بار چادر سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور ہاتھ میں پکڑی فائل سے خود کو ہوا دینے لگتی اور کبھی بازو پر بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتی۔ اس کی کالج کی چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا مگر ابھی تک ڈرائیور کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا مگر اس منحوس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس ڈرائیور کی چھٹی سمجھو امی سے صاف کہوں گی کہ مجھے اس ویگن پر کسی صورت کالج نہیں جانا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں تو میرے لیے کسی دوسری وین کا بندوبست کریں۔ یہ ڈرائیور ڈھیٹ آدمی تھا، ہر دوسرے روز ایسے ہی لیٹ آتا اور پھر حیا کے غصہ کرنے پر اس کے پاس 100 بہانے ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امی اور بھائی اسی پر اعتبار کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں لگتا تھا، اور کچھ بھی ہو جاتا وہ یہ وین بدلنے والے نہیں تھے۔ اس ڈرائیور کو اس بات کا اچھے سے پتہ تھا، اسی لیے ہر روز اس کی مستیاں بڑھتی جا رہی تھیں مگر اب حیا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کوفت زدہ سی درخت کے نیچے ٹھہر گئی تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وین کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہ آئے۔ حیا رونے والی ہو گئی۔
ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ سمجھتی، اس میں سے 4 آدمی نکلے اور انہوں نے لمحوں میں حیا کو دبوچ لیا اور اسے گاڑی میں دھکیل کر روانہ ہو گئے۔ حیا اس اچانک آفتاب پر بوکھلا کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر بر وقت ایک آدمی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ ان مضبوط ہاتھوں میں حیا پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ ان 4 قوی ہیکل مردوں نے حیا کو اس مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا کہ 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ وقت لگا تھا، مگر حیا سمجھ گئی تھی کہ اسے اغوا کیا جا چکا تھا۔ حیا کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ملتجی نظروں سے ان آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید ان لوگوں کو حیا پر ترس آ جائے، مگر وہ لوگ اپنا ضمیر، ایمان اور اپنا احساس سب کچھ بیچ کر آئے تھے۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت اور بربادی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے اپنی ماں اور بھائی کی فکر ہونے لگی، رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا۔ جب وہ حیا کی گمشدگی کے بارے میں جانیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، جہان میں ان کی کتنی رسوائی ہو۔ یہ بات سوچ کر حیا کا تکلیف سے برا حال ہو گیا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں اور بھائی کو کوئی اذیت پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ ایک وہی ذات تھی جو اسے ان اذیتوں سے نجات دلا سکتی تھی۔ گاڑی انجان منزل کی طرف رواں تھی۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ کون لوگ تھے، اسے کیوں پکڑا تھا اور اب کہاں لے کر جا رہے تھے۔ خوف سے اس کا پورا وجود سن پڑ چکا تھا، اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک کچے سے راستے کی طرف مڑی اور دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ پھر تھوڑی دور جا کر گاڑی ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی۔ گاڑی رکتے ہی ان آدمیوں نے حیا کو بے دردی سے کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں جا کر جیسے انہیں حیا کو فرش پر پھینکا، کرسی پر بیٹھا آدمی بھوکے کتے کی طرح حیا پر جھپ پڑا۔ حیا اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی تھی، مگر مارنے والے نے اس کا بالکل بھی احساس نہیں کیا تھا اور اسے روئی کی طرح دنک ڈالا تھا، اور وہ ادھیڑ عمر مرد تھا جو جانوروں کی طرح حیا کو پیٹ رہا تھا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو ہانپتے ہوئے حیا کے پاس گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر بولا، اب تمہارا بھائی پچھتائے گا کہ چودھری رابر نواز سے پنگا لے کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا تمہاری صورت میں بھگتنی ہوگی۔ وہ مجھے ابھی اچھے سے جانتا نہیں، اگر جانتا تو ایسی گھٹیا حرکت کبھی بھی نہ کرتا۔ اب تم تب تک سزا جھیلو گی جب تک تمہارا بھائی ایڑیاں رگڑتے میرے پاس نہیں آ جاتا اور اپنا گناہ نہیں مان لیتا، اور خبردار تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، ورنہ تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ حیا ہکا بکا اس آدمی کی باتیں سن رہی تھی جو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہا تھا۔ حیا کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بھلا اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے بارے میں حیا کچھ نہیں جانتی تھی، مگر حیا کو اپنے بھائی کی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس آدمی کے پکارنے پر کچھ مردانہ ٹائپ آدمی عورتیں حیا کے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئیں اور لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر حیا شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، البتہ اتنا جان گئی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اٹھایا گیا تھا، اور وہ بھی کسی دشمنی کی بنا پر۔ جانے اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا حیا کو ملنے والی تھی، اور شروعات اتنی بھیانک تھی، نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور بے اختیار دروازے کی طرف لپکی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور چیخ کر روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی، اسے یہاں سے جانے دیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ حیا کو لگ رہا تھا اس کے ایسا کرنے پر شاید کسی کو ترس آ جائے، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ اس کے شور شرابہ کرنے پر وہی عورتیں اندر آئیں اور اس بار انہیں حیا کو اتنا مارا کہ حیا بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب حیا کو ہوش آیا تو ان عورتوں کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیا کے سر پر لال دوپٹہ ڈالا اور ایک کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا۔ حیا نے چونکتے ہوئے اس کاغذ پر نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ کوئی معمولی کاغذ نہیں بلکہ نکاح نامہ تھا۔ اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کو کہا جا رہا تھا۔
یہ دیکھ کر حیا ایک بار پھر سے آہو بکا کرنے لگی، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور زبردستی اس سے نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ نکاح کے بعد حیا کے لیے زندگی کا ایک اور نیا باب کھل گیا جو بے انتہا ضیقوں اور تکلیفوں سے پر تھا۔ اس کے آس پاس موجود کوئی بھی اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے لیے حیا کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس حویلی کا مالک یعنی پہلے روز والا شخص حیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا تھا۔ آتے آتے حیا کو ٹھوکروں پر رکھ لیتا، اتنا مارتا کہ حیا مرنے والی ہو جاتی اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچا دیا جاتا جہاں اس کی مرہم پٹی کی جاتی۔ حیا ابھی تک جان نہیں پائی تھی کہ آخر اسے کس جرم میں یہاں لایا گیا، اس کا قصور کیا تھا اور ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف دی جا رہی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں تھی۔ شروع میں مار کھانے پر درد سے حیا خوب چیختی تھی، چلاتی، مگر دھیرے دھیرے حیا کو زخموں کی عادت ہونے لگی۔ اس مار سے حیا کا دل تو ضرور دکھتا مگر اب پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی۔ اس کا نام نہاد شوہر بھی کئی بار درندگی دکھا چکا تھا مگر اب جیسے وہ تھک گیا تھا اور حیا سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا۔ اس کا نام شاذر تھا۔ پہلے شاذر کی آنکھوں میں حیا کو اپنے لیے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ اس نفرت کا اظہار شاذر برملا کرتا تھا مگر حیا کی خاموشی اور صبر نے جیسے شاذر کو شرمندہ کیا۔ اب اس کی آنکھوں میں نفرت نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے حیا کو اس بات پر پابند کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا بچا ہوا کھانا کھائے گی۔ اس تذلیل پر حیا کٹ کر رہ جاتی مگر کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ جہاں رہتے ہوئے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے حق میں کچھ کہنا چاہے گی اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ خاموش رہتی اور شاید اس کی خاموشی نے شاذر کے دل کو موم کرنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس جرم کی سزا جھیل رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آئی تھی تو کھلتے گلاب کی مانند تھی اور اب تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بھوکا رکھا جاتا مگر جتنی ذلت کے ساتھ اسے کھانا دیا جاتا وہ اس کے تن کو نہیں لگتا تھا اور پھر اس کے وجود پر اتنے زخم ہوتے، ان سے اٹھتی ٹھیسوں کو سہتے وہ بے مشکل چند نوالے زہر مار کرتی تھی۔ پہلے جب حیا کو بتایا گیا کہ جو اس کا شوہر ہے اب حیا اس کے ساتھ رہنا ہے تو حیا نے امید لگا لی۔ اس نے سنا تھا کہ جو معصوم کم عمر اور حسین لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی اپنے شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ان کا شوہر چاہے کتنا ہی کھڑوس اور سنگ دل کیوں نہ ہو بس چند دنوں میں ہی اپنی بیوی کا دیوانہ ہو کر اس کی انگلیوں پر ناچنے لگتا ہے۔ حیا نے بھی شاذر سے ایسی امید باندھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شاذر اس کا دیوانہ ہو جائے گا تب وہ شاذر سے اس اذیت کا ثواب جانے گی اور اس سے منت کرے گی کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑائے۔ مگر 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تو حیا مایوس ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں مرد کو جتنی بھی کم عمر اور حسین بیوی مل جائے مرد جانور ہی رہتا ہے۔ مگر حیا کی یہ غلط فہمی جلد دور ہو گئی جب شاذر کے رویے میں نرمی آنے لگی۔ اس روز شاذر کے چچا چودھری رب نواز نے حیا کو غصے سے پکارا تو خوف سے حیا کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ گھبراہٹ میں حیا ٹرے اور بکھرا کھانا سمیٹنے کے لیے جھکی تو چودھری رب نواز نے اس کے ہاتھوں پر اپنا جوتا رکھ کر اس کی نازک انگلیوں کو بری طرح مسل ڈالا تھا۔ اذیت سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت شاذر وہاں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے چچا کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اس پر ظلم کرنا ہوگا تو وہ بھی میں کروں گا، آپ یہ زحمت مت کریں، آپ نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، اب حیا سے دور رہا کریں۔ شاذر کی بات پر چودھری رب نواز تلملاتا ہوا چلا گیا۔ شاذر نے حیا کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور ملازموں کو آواز دے کر بکھرا ہوا سامان اٹھانے کو کہا اور خود حیا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں کی مرہم پٹی کی۔ حیا بہت حیرت سے شاذر کی یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ شاذر کبھی اس کا احساس کرے گا مگر اب حیا کے دن پھرنے لگے تھے۔ شاذر نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی حیا کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ خود بھی وہ اب حیا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو حیا سے کہتا تھا اپنا کھانا کھا لو اور کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ حیا کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے پر آمادہ نہیں تھا مگر اتنا رحم ضرور آ گیا کہ اپنے پیروں میں بٹھا کر بچا ہوا کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ حیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
सच कहा है, अल्लाह अपने बंदे को उसके सब्र से ज़्यादा नहीं आजमाता। या कभी सब्र अब जवाब देने लगा तो उसका रब उस पर मेहरबान हो गया और उसके लिए मुश्किल के दिन कटने लगा। अब शाजिर कभी कभार हया से बात कर लेता तो हया की हिम्मत बंधने लगी और एक रोज़ हिम्मत करके उसने शाजिर से पूछ लिया, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है? मैं तो अभी तक उस गुनाह से बेखबर हूँ जिसकी सज़ा झील रही हूँ। हया की बात पर शाजिर को जैसे तकलीफ हुई थी। कुछ लम्हे हया को देखता रहा, फिर बोला, मेरे चचा के बकौल तुम्हारे भाई ने उनकी बेटी और मेरी मंगेतर अम्मारा को अगवा किया है, मगर कोई वाज़ेह सबूत नहीं था जिसकी बिना पर उसको जेल कराई जाती। इसलिए बदला लेने के लिए तुम्हें अगवा किया गया ताकि तुम्हारा भाई इस तकलीफ को महसूस करे जो हमने झेली। ये जानकर हया के होश उड़े थे। उसका भाई ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता था, मगर वो ये बात शाजिर से नहीं कह पाई। जानती थी उस बात का एतबार नहीं किया जाएगा। फिर एक रोज़ ऐसी अनहोनी हुई कि एकदम से सब कुछ उल्ट कर रह गया और हया के सामने सारी हकीकत खुल गई। चौधरी रबनवाज का ज़्यादातर वक्त मर्दान खाने में गुजरता था। एक रोज़ तबीयत नासाज होने पर वो अचानक घर चला आया और अपने कमरे में जाने लगा तो कमरे से आती आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। अंदर से न जाने ऐसा क्या सुना था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो फर्श पर गिर कर लोटपोट होने लगा। या ने जब ये मंजर देखा तो सब मुलाजमीन को पुकार कर मुतवज्जो किया। सब दौड़ते हुए चौधरी रबनवाज की तरफ गए और उसे उठाकर अस्पताल भागे। इस भाग दौड़ में चौधरी रबनवाज की बीवी बुखला कर बाहर निकली तो अपने शौहर को इसी हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग फक हो गया। चौधरी रबनवाज को फालज का अटैक हुआ था। वो बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गया था। वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था, बस जैसे तैसे लड़खड़ाती जुबान से बोलकर अपनी बात समझा लेता था। घर आने के बाद उन्होंने शाजिर और हया को अपने पास बुलाया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा और टूटे फूटे लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों की बर्बाद ज़िंदगी का ज़िम्मेदार मैं हूँ। एक झूठी गवाही की बुनियाद पर मैंने जुल्म की इंतहा कर दी। मेरी बेटी अगवा नहीं हुई बल्कि अपने कज़न के साथ भागी है। उसे भगाने में उसकी माँ भी शामिल थी। उनको तो लगता था बात दब जाएगी, मगर जब मामला पुलिस तक पहुंचने लगा तो मेरी बीवी के भांजे ने अपने छोटे भाई के राज पर पर्दा डालने के लिए 5 साल पुरानी बात मेरे कान में डाल दी कि मलक ज़हीर का बेटा असद मलक मेरी बेटी के अगवा की बात कर रहा था, मगर हकीकत कुछ और थी। इस नौजवान ने जज्बात से और अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए अगवा की बात ज़रूर की थी, मगर ऐसा कुछ नहीं किया था। अम्मारा तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसके ख्याल में तुम कंगले और हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाले इंसान हो और मैं अपनी बेटी के ज़रिए तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। बात किसी हद तक दुरुस्त थी, मैं ऐसा ही चाहता था, मगर कंगले जी वो ये बात सच नहीं थी। मैं तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप जुए में अपनी सारी जायदाद हार गया था। तुम्हारे हिस्से की कोई जायदाद नहीं बनती। हकीकत उसके बरक्स थी, जुए में वो नहीं, मैं सब कुछ आ रहा था और ये सारी जायदाद और दौलत तुम्हारी है। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना। चौधरी रबनवाज की बात ने शाजिर को शदीद अजियत पहुंचाई। एक अरसा शाजिर अपने चचा के बदसलूकी की वजह से अजियत में रहा था। उठते बैठते उसने उन लोगों के ताने सहे थे, आपने तजलील कुराई, मगर खामोश रहा क्योंकि उसकी माँ चाहती वो इसे वेली से ना निकाले जाए। अगर ऐसा होगा तो उनके पास जीने का कोई जवाब नहीं बचा था। वो अपने ही घर में गैरों की तरह रह रहा था। करोड़ों की जायदाद होते हुए मुलाजमों वाली ज़िंदगी गुजारी। हवेली और जायदाद का वारस होते हुए वो अम्मारा से शादी करके इस घर का बाइज़्ज़त फ़र्द बनना चाहता था। इसके लिए आसान नहीं था कि वो सब कुछ भुला देता, मगर चचा अपनी की सज़ा भुगत चुके थे। उनकी इकलौती बेटी ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने और कुछ नहीं किया ना कहा, बस महनाज बेगम को बोल दिया, शहर में जो फ्लैट आपने अपनी बेटी के लिए ख़रीदा था अपने शोहर के साथ वहीं चले जाएं, और जो फैक्ट्री आपने अपने भाइयों के साथ मिलकर चलाई हुई वो भी अपने पास रखें। इतना कुछ झेलने के बाद मैं आप लोगों के लिए बस यही कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। शाजिर की आंखों में अजियत साफ वाज़ेह थी। महनाज बेगम कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं तो चुपचाप अपने मफलूज शोहर के साथ चली गई। हया अभी तक हैरान परेशान सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी।
شاہزر نے اسے کہا شاید تم ماضی میں ہوئے دل خراش واقعات سے انجان ہو، تبھی کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ تمہارے باپ ملک ظہیر نے کسی دشمنی کی بنا پر میرے باپ کو قتل کیا تو بدلے میں میرے چچا نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس وقت میں 7 سال کا تھا اور ملک ظہیر بھی ایک بیٹے کا باپ تھا۔ تم شاید پیدا ہونے والی تھی۔ باپ کی موت نے تمہارے بھائی کو غمگین کیا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے ایک محفل میں کہا تھا کہ وہ چودھری راب نواز سے اس کی بیٹی کے ذریعے بدلہ لے گا۔ وہ تو شاید جذباتی بات کر کے بھول گیا، مگر اس کی بات کا فائدہ اٹھایا گیا۔ امارا اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے بڑے بھائی نے ملبہ تمہارے بھائی پر ڈال دیا۔ تم نے بھی اسی ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اب تم آزاد ہو، چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے اپنا لو۔ حیا خاموشی سے شاہزر کو دیکھتے گئی۔ اس کے لیے یہ سب کہنا آسان تھا، اذیت تو حیا نے جھیلی تھی اور اب بے انتہا جھیلی، مگر جب شاہزر کی باتیں اس کی گزری زندگی کا سوچا تو احساس ہوا کہ وہ بے قصور تھا۔ اب تو حیا کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ ویسے بھی اتنا عرصہ حیا گھر سے غائب رہی، وہ واپس چلی جاتی تو اس کے گھر والے اس کا یقین کر کے اس کو اپنا بھی لیتے تو زمانہ حیا کو جینے نہ دیتا، بلکہ ہمدردی کی آڑ میں اس کی زندگی مشکل بنا دیتا۔ لہٰذا بہتر تھا وہ شاہزر کو قبول کر کے عزت کی زندگی گزارے۔ حیا نے شاہزر کا ساتھ اپنا لیا اور اپنی ماں اور بھائی سے صرف ملنے گئی تھی تاکہ انہیں کی پریشانی اور تکلیف ختم کر سکے۔